آپ نے مانگا، بار بار مانگا، اور اب آپ کا مانگنا معمول بن گیا ہے۔ آپ نے دن بھر اللہ سے باتیں کرنا سیکھ لیا ہے اور رات بھر بھی۔ لیکن جب آپ اللہ کے ساتھ اپنی نئی قربت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، آپ اب بھی سوچ رہے ہیں کہ کیسے آپ کی دعاؤں کا جواب آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ آپ کے سامنے اہم فیصلے ہیں، معاشی فیصلے، خاندانی فیصلے، زندگی کے فیصلے، اور آپ کے پیارے آپ کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کوئی شخص کبھی استشارہ، جو کہ صالح لوگوں سے مشورہ لینا ہے، اور استخارہ، جو اپنے رب سے رہنمائی کی دعا ہے، اور آگے بڑا اہم وقت آنا ہے، اور آپ دعا کر رہے ہیں کہ سب کچھ اپنی جگہ پر صحیح ہو جائے۔ اب آپ اپنی دعاؤں کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک دعا کی، جبکہ انہیں اور ان کے ماننے والوں کو اسلام کی وجہ سے ستایا گیا، لیکن انہوں نے کبھی دعا کرنا نہیں چھوڑا۔ اپنے ساتھیوں کو تشدد کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھنے کے بعد بھی ان کے ماننے والوں کو بے عزت کیا گیا، اور اس زمین پر کوئی نہیں تھا جو ان کا ولی بننے کے لیے تیار ہوتا۔ اب ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچیں، جنہوں نے مکہ میں استخارہ کے مساوی دعا کی اور پھر طائف پہنچ گئے، پھر واپس دعا کرنے لگے جبکہ وہ ابھی تک خون آلود تھے طائف سے رد ہو جانے کے بعد۔ مدینہ ہمیشہ سے ہی منزل تھی، لیکن طائف ان کے سفر کا لازمی حصہ تھا، اور کبھی کبھار آپ کی دعا کا عارضی حصہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اصل منزل۔ میں نے یہ دعا کی اور میں نے نوکری حاصل کر لی، یا میں ایک ایسے رشتے میں شامل ہو گیا جو میرے لیے برا ثابت ہوا، نہیں، یہ کسی اور چیز کا پیش خیمہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کئی دہائیوں تک اولاد کے لیے دعا کی اور بے اولاد رہے، لیکن جنت میں ان کے لیے اور ان کی بیوی کے لیے کتنا اجر بڑھتا گیا جتنی بار انہوں نے وہ مخلصانہ دعا کی۔ ٹھیک ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اور مواقع کھول دیے جو ان کے با اولاد ہونے کی وجہ سے ممکن نہ ہوتے۔ کیا زکریا علیہ السلام مریم پر اتنی توجہ دے پاتے، دنیا کی عظیم ترین خاتون، اور ان کی دیکھ بھال اور ان کی کفالت کرتے اگر ان کے اپنے بچے ہوتے؟ ابراہیم اور سارہ نے اپنی اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے کئی دہائیوں تک دعا کی۔ کیا ہاجرہ اور اسماعیل منظر کا حصہ ہو پاتے اگر اسحاق 13 سال پہلے پیدا ہو گئے ہوتے، اپنے بھائی اسماعیل سے پہلے؟ اللہ نے ان کی تمام دعاؤں کو قبول کیا اپنے مقررہ وقت اور اپنے ارادے سے، اور ان حالات میں ہر ایک کا بہترین رخ سامنے لایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مکہ ان کا اپنا گھر انہیں فوراً اپنا لیتا، لیکن انہیں مدینے کا پورا شہر تحفے میں دے دیا گیا۔ استخارہ کی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پر رکھے جو کہ آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے مخصوص موڑ پر بہترین راستہ ہو۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم استخارہ کے بیچ میں پھنس جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں پہنچانے کا ارادہ کیا ہے، اور اس وقت ہم پریشان ہو سکتے ہیں۔ تو جب آپ سے کوئی کہے کہ میں نے استخارہ کی دعا کی اور پھر میں نے اس شخص سے شادی کی جو بہت برا نکلا، یا مجھے جو نوکری حاصل ہوئی وہ بہت تکلیف دہ ہے، تو اس سب میں بھلائی کہاں تھی؟ خیر، آپ اپنے رب سے استخارہ میں بھلائی مانگ رہے ہیں، اس دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے۔ بعض اوقات دین اور دنیا کی بھلائی میں تصادم ہوتا ہے جس خاص وقت میں آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہی استخارہ آپ کو مختلف نتائج دیتا ہے، اس بنیاد پر کہ آپ اپنے سفر میں کہاں ہیں۔ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ اپنے کردار میں بہتری لائیں، اپنے درجات بلند کریں۔ جب آپ نے پہلی بار استخارہ کیا تو کیسے آپ کو محروم کیا اس سے جو آپ دنیا کی زندگی میں مانگ رہے تھے، پر اس کے بدلے آخرت میں آپ کو کچھ بہتر دے گا۔ لیکن پھر دوسری بار آپ وہی استخارہ کرتے ہیں، اور جب آپ کا کردار اور مرتبہ بہتر مقام پر ہوتا ہے، اللہ آپ کو جواب دیتا ہے وہ عطا کر کے جو آپ اس زندگی میں چاہتے ہیں۔ اس واقعے پر غور کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں زید کا نکاح زینب سے کیا اور ان کی شادی بالکل بھی کامیاب نہ ہوئی، لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب کا نکاح ہو گیا، اور زید کا نام قرآن میں نازل ہوا جسے ہم آج بھی پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں وہ کہاں انجام پذیر ہوئے، اور مجھے لگتا ہے وہ دونوں کہیں گے کہ وہ سب حتمی نتیجے کے لیے ضروری تھا۔ اگر آپ حتمی نتیجے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت کو جان پائیں تو آپ نہ صرف زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے
بلکہ شکر گزار بھی ہوں گے۔ جیسے ابن القیم رحم اللہ فرماتے ہیں، اگر پردے اٹھائے جاتے اور آپ پردے کے پیچھے دیکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا مہربانی کرتا ہے، آپ کا دل اس کی محبت میں پگھل جاتا۔ اور ہم میں سے بہت سوں کے پاس وہ ہے جسے کہتے ہیں بگڑا ہوا توکل، جہاں آپ نہ صرف انجام کا مطالبہ کرتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، بلکہ پسند کے ذرائع بھی جہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس کے بجائے گہری توجہ ڈالیں۔ آپ کتنی بار قسمت کے اس رخ کے پاس سے گزرے ہیں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ آپ کی ایسی زندگی بھی ہو سکتی تھی۔ اللہ نے آپ کی زندگی میں کتنی مثالیں رکھی ہیں ان لوگوں کی جو آپ سے اس زندگی میں ملتے جلتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے راستے مختلف رکھے گئے ہیں۔ یہ آپ بھی ہو سکتے تھے، اور اگر آپ ہوتے تو آپ کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ جو بھی کیفیت آپ کے دل کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے، چاہے وقت کوئی بھی ہو، آپ کے لیے بہترین ہے۔ اور کبھی اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ آپ بار بار مسترد ہو رہے ہیں، لیکن یہی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس دھکیلتی ہے بار بار۔ تو شاید یہی اصل مصلحت تھی، ہر بار مسترد ہونے کی۔ سفیان بن عیینہ نے فرمایا، انسان جس سے نفرت کرتا ہے بہتر اس سے جس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ جس چیز سے وہ نفرت کرتا ہے وہ اس کی دعاؤں میں اضافہ کرے گی، اور جس سے محبت کرتا ہے وہ دعاؤں سے غافل۔ اور جس طرح وقت گزرتا جاتا ہے اور ضرورت مزید بڑھتی جاتی ہے، آپ کی دعاؤں میں زیادہ شدت آ جاتی ہے۔ آپ کی آنکھوں سے جتنے زیادہ آنسو بہنے لگتے ہیں، آپ اللہ کو ان ناموں سے پکارنے لگتے ہیں جو آپ کو پہلے معلوم بھی نہیں تھے۔ آپ اللہ سے پہلے سے کہیں زیادہ بلند مقام پر قربت پاتے ہیں۔ تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ منزل کے راستے میں تاخیر ہونا دراصل سب سے بڑا تحفہ تھا۔ لا يكن تأخر امد العطا مع الالحاح في الدعاء موجبا ليسئك فهو غمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد۔ اگر شدید دعا کے باوجود تحفے کے وقت میں تاخیر ہے، اسے اپنی مایوسی کا سبب نہ بناؤ، کیونکہ اس نے تمہیں جواب دینے کی ضمانت دی ہے۔ جو اللہ کا تمہارے لیے انتخاب ہے وہ نہیں جو تم اپنے لیے منتخب کرتے ہو، اور جس وقت وہ چاہے، نہ کہ جس وقت تم چاہو۔ اور جو سکون ملتا ہے جب انسان آخرکار فیصلہ کرتا ہے ان نتائج کو چھوڑنے کا جو وہ بہت شدت سے چاہتا تھا، وہ احساس لفظوں میں ناقابل بیان ہے۔ اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو وہ نہ دے جس کی آپ سمجھتے ہیں آپ کو ضرورت ہے جب تک آپ اسے پانا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ اس پر آپ کا انحصار ختم کرتا ہے اور پھر وہ آپ کو عطا کرتا ہے، اور کبھی ایسی شکلوں میں اور ان جگہوں سے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا وہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے اور ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ کی اگلی آزمائش پر اس کا سامنا کرنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ روحانی طاقت ہوگی، اس سے کہیں زیادہ جتنی آپ کے پاس پہلے تھی۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔